جواب کیا کہ حفاظت کر رہا ہے گر اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گر اس کے فوج کا دستہ، یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا راستہ؟ بلاخر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ابو جہل نے نشان بتا ہی دیا، خدا حافظ کہا اور خیفلی دونوں نے شمشیرے، خدا حافظ کہا اور خیفلی دونوں نے شمشیرے بڑے بھائی کہتے ہوئے پرجوش کر ملے، رخ ابو جہل کے پر نگاہ گار کے دارے، قریش فوج کے دل بادلوں کے دھاڑ کے دور، یہ دونوں ننھے مجاہد ابو جہل پر جا پھٹے، نیزہ بازی کی ابو جہل نے بچنے کی ہزار کوشش کی، مگر ان دونوں مجاہدوں کے ہاتھوں فنار ہونا ہی تھا۔ دو ننھی تلواریں بے دین پر اس طرح پڑے کہ گھوڑا سمیت وہ زمین پر آ گرا اور دم توڑنے لگا۔ جب کفار نے اپنے سردار کو مرتے ہوئے دیکھا تو ان دونوں بچوں پر لشکر کا لشکر ٹوٹ پڑا، مگر خدا نے عاشق مصطفیٰ ان دونوں بچوں نے جی نہ ہارا بلکہ بہت کافروں کو کنار کر کے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون شہیدہ کی سرخیاں پیش کر دیتے ہیں، اور دوسرا بھائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے ڈرے میں رہ جاتے ہیں، لڑتے لڑتے حضرت معاذ کا بازو کر جاتا ہے اور تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہے۔ یہ اس وقت کے بچے تھے جن کو دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، لیکن آج ہمارے بچوں کے دل میں ہیرو کی یاد ہے، ہیروئن کی یاد ہے، کھلاڑیوں کی یاد ہے، لیکن رسول اللہ کی یاد اس کے دل میں نہیں ہے۔ مولا تعالی ہمیں اور آپ اپنے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ حضرات بہت دیر سے خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں آپ لوگوں کے روبرو، آپ لوگوں کے سامنے باہر سے آئے ہوئے مہمان بھائی رضوان انجم صاحب آپ لوگوں کے روبرو ہیں، آپ کو ان کی نعت خوانی بھی سننی ہے۔ آئیے ان سے پہلے میں ایک ایسے نعت خوان رسول کو دعوت سبق دینے جا رہا ہوں جن سے میری مراد شہنشاہ خیر الانام حضرت حافظ و قاری نوشاد عالم صاحب ہیں۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور نعت نبی گنگنائیں اس اشعار کے ساتھ کہ ہر ایک انداز نرالے میرے سرکار کے ہیں، ہر ایک انداز نرالے میرے سرکار کے ہیں، عرش و فرش شاد ستارے میرے سرکار کے ہیں، اور ایسے دیوانے تو دنیا میں کسی کے نہیں ہوئے، ایسے دیوانے تو دنیا میں کسی کے نہیں ہوئے، جس طرح چاہنے والے میرے سرکار کے ہیں، جس طرح چاہنے والے میرے سرکار کے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننا اور سنانے سے پہلے ساقہ نامدار مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کرے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی
سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات اپنے توجہ کو میری طرف کریں اور میری باتوں کو غور سے سنیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو بھی کامیاب فرما دے گا اور آپ کے قبر کی رات کو بھی کامیاب فرما دے گا، اور انشاءاللہ کل بروز محشر میں بھی آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ایک بہت ضروری بات، حالانکہ یہ بات ہر ایک مسلمان، ہر ایک انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور اس سے بڑا احسان اللہ نے یہ کیا کہ ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑا احسان اللہ نے یہ کیا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے امتی میں پیدا کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اللہ نے مسلمان بنایا، اور مسلمان بنایا تو نبی کے امت میں پیدا فرمایا، اور پوری کائنات اس بات کو جانتی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو اگر پیدا کیا ہے تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، تو پہلے میرے محبوب کو راضی کرو۔ اگر میرا محبوب تم سے راضی ہو جائے گا تو پھر میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ بریلی کے تاجدار کلام کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، باخدا خدا کا در ہے یہ، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں باخدا خدا کا در۔ اگر اصل میں دیکھا جائے تو خدا کا در مصطفیٰ کا ہی در ہے۔ اگر انسان مصطفیٰ کے در تک نہ پہنچ سکا تو وہ خدا کی بارگاہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے مصطفیٰ کو راضی کیا، جس نے حضور کو خوش کر لیا، گویا اسے اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے امتی میں پیدا کیا، اور ہمارے زندگی میں ایسی محفلیں جو ہے بار بار نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسی محفلیں نصیب عطا فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اس محفل پاک میں بیٹھے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہے، تاکہ اس ذکر کے صدقے میں، اس ذکر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرمائے اور ہمارے گناہوں میں تخفیف فرمائے۔ تو اگر میری بات سمجھ میں آ گئی ہو تو بلند آواز سے درود پاک پڑھ کے سنائیں، اللہم صلی علی۔ یہی آواز ہے۔ حضور کی محبت میں لوگ کہتے ہیں جان دے دیں گے، لیکن آج ایک مسلمان حضور کی محبت میں اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا نہیں سکتا، تو ذرا غور کرو کہ وہ سر حضور کی محبت میں کیسے ٹکا سکتا ہے۔ پہلے حضور کی محبت میں اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا سیکھو، پھر کہنا کہ ہم اس سر کو مصطفیٰ کی محبت میں کٹانا بھی جانتے ہیں۔
اگر آواز ہے تو بلند آواز سے پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آپ بہت خوش نصیب ہے کہ آپ کے سامنے ایک سے ایک علماء کرام تشریف فرما ہے، اور خوش نصیب آپ اس لیے ہیں کہ ہر لوگوں کو ایسے علماء کرام نصیب نہیں ہوتے ہیں جن کا خطاب سنیں، جن کے نام پاک سنیں۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے محبتوں کے ساتھ جم کر بیٹھے، اور انشاءاللہ میرے بعد اور بھی علماء کرام آپ کے سامنے آئیں گے، نبی کی ناز سنائیں گے، نبی کا ذکر کریں گے، لیکن آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کو اپنی زبان کو کھولنا ہے، کیونکہ ایک انسان، ایک مسلمان، ایک نبی سے محبت کرنے والا اگر نبی کی محفل میں بیٹھ کر اپنی زبان کو نہیں کھول سکتا تو وہ مسلمان گونگے انسان سے بھی بدتر ہے، گونگے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ یہ زبان، اور اس زبان میں جو قوت و طاقت ہے، یہ قوت و طاقت اللہ نے کسی اور معاملے میں نہیں بلکہ نبی پاک کے صدقے میں عطا کیا، اور ہم اس نبی پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اور میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے پاک محفل میں اپنے دل میں کوئی اچھا ارادہ لے کر، کوئی نیک ارادہ لے کر آ کر بیٹھتا ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر سنتا ہے اور سناتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کے صدقے میں اس کے جائز مرادوں کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ دو تین اشعار بریلی کے تاجدار کے لکھے ہوئے آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کریں، اور اگر اچھا لگے تو پھر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے، اور آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو اس میں میرا کوئی نفع نہیں ہوگا، یا پھر یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کا نہیں، بلکہ جو انسان سبحان اللہ کہتا ہے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، نہ کہ کسی اور کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں تو اپنی زبان کو خاموش نہ رکھیں، بلکہ اپنی زبان پہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو سجائے، ان کے درود و سلام کو سجائے، اور حضور سے محبت کرتے رہیں، اور اس محبت میں حضور کے اوپر درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا۔ بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا علمدار گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا علمدار گیا، نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اور بریلی کے تاجدار دل کی تعریف کرتے ہیں اور سر کی تعریف کرتے ہیں۔ دل اللہ نے ہر ایک انسان کے سینے میں رکھا ہے، اور انسان کا سب سے خوبصورت چیز
اور سب سے اچھا چیز جو اللہ نے انسان کے جسم میں بنایا ہے وہ دل ہے، اور دل کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور اسی دل کے اندر نفرت بھی ہوتی ہے، لیکن اچھا دل اور خوبصورت دل وہ دل ہے جس دل میں محبت رسول ہو، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، صحابہ کرام کی محبت ہو، ورنہ وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہ ہو۔ اور سر وہ سر اچھا ہے، وہ سر خوبصورت ہے کہ جو سر پیغمبر اعظم کے قدموں میں قربان ہوا ہو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دو تین اشعار آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا کیونکہ میرے بعد اور بھی علماء کرام یہاں پہ موجود ہے اور آپ کو انہیں بھی سننا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ جہاں کا بدلا ہے منظر میرے سرکار آئے ہیں، جہاں کا بدلا ہے منظر میرے سرکار آئے ہیں، جہاں کا بدلا ہے منظر میرے سرکار آئے ہیں، جناب آمنہ کے گھر میرے سرکار آئے ہیں، جناب آمنہ کے گھر میرے سرکار آئے ہیں۔ اگر اچھا لگ رہا ہے تو بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ کتنے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں تو بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ اگر آج کی رات آپ کا ذکر سننا اور سنانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آپ زندگی میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ کہا جبریل نے سدرا تک میری رسائی ہے، 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 مگر اللہ سے مل کر میرے سرکار آئے، مگر اللہ سے مل کر میرے سرکار آئے ہیں، جناب آمنہ کے گھر میرے سرکار آئے ہیں۔ اور
پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میں ان کی راہ میں آ کے بچھا دوں یا بچھاؤں دلے، کہاں جابر نے میرے گھر میرے سرکار سرکار آئے ہیں۔ اور ایک خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ جو دیکھا فاطمہ زہرا نے تو آنسو نکل آئے، جو دیکھا فاطمہ زہرا نے تو آنسو نکل آئے، جو دیکھا شکم پر باندھ کر پتھر میرے سرکار آئے ہیں، شکم پر باندھ کر پتھر میرے سرکار آئے ہیں، جناب آمینہ کے گھر میرے سرکار آئے ہیں۔ اور میرے مولا نے فرمایا ہے کہ جبریل تم پر چلے، میرے مولا نے فرمایا ہے کہ جبریل تم پر چلے، میرے مولا نے فرمایا ہے کہ جبریل تم پر چلے، کیا لگاؤ کعبے کی چھت پر میرے سرکار آئے ہیں، لگاؤ کعبے کی چھت پر میرے سرکار آئے ہیں۔ اور اس وقت جو محبت رسول، جس کے اندر محبت رسول تھی، غار حراء کے اندر جس سانپ نے حضرت صدیق اکبر کو ڈسا تھا، وہ سانپ مصطفیٰ کا دیوانہ تھا، اور اس نے کبھی سنا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، اپنے نبی کے جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، اس سانپ نے بھی سنا تھا، اور اس کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش میں بھی اس نبی کی زیارت کر لوں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس نبی کی زیارت وہ سانپ کرنے والا تھا، غار حراء کے اندر سارے سوراخ حضرت صدیق اکبر نے بند کر دیے، لیکن ایک سوراخ بچ گیا تھا، اور اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، تو محبت رسول میں صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے کو اس سوراخ کے اندر ڈال دیا، لیکن وہاں پہ سانپ مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے انتظار کر رہا تھا، صدیق اکبر سے بار بار کہا اے صدیق اپنے انگوٹھے کو ڈالے، میں بھی مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن محبت رسول صرف سانپ کے اندر ہی نہیں تھا، بلکہ محبت رسول حضرت صدیق اکبر کے اندر بھی تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے مصطفیٰ کی عبادت کے لیے کہ مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ ہو، مصطفیٰ کو کوئی درد نہ ہو، اس بنا پہ صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے کو نہ ہٹایا، تو آخرکار سانپ نے انتظار کرتے کرتے اپنا صبر کا آپا کھو لیا، کھویا تو اس وقت حضرت صدیق
اکبر کے جو ہے انگوٹھے کے اوپر ڈس لیا. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے کو ہٹا لیا تھا اور اس ساتھ نے مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا. اس شعر کو شاعر نے اس نقشے کو شاعری میں لکھا ہے کہ ہٹا لیجئے انگوٹھا ہٹا لیجئے انگوٹھا سانپ یہ بغیر سے بولا. ہٹا لیجئے انگوٹھا سانپ یہ بغیر سے بولا. ہٹا لیجئے انگوٹھا سانپ یہ بغیر سے بولا. ارے زیارت کرے لو میں آ کر زیارت کرے لو میں آ کر میرے سرکار آئے ہیں. زیارت کرے لو میں آ کر میرے سرکار آئے ہیں. اور یہ آخری شعر آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں. اس کو جو ہے آپ حضرات سن لیں. جناب آمینہ کے گھر میرے سرکار آئے ہیں. فرشتوں مجھ کو کرنے دو زیارت ان کے چہرے کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عاشق رسول کہہ رہا ہے کہ فرشتوں مصطفیٰ کا دیدار کرنے دو مجھے. اور مصطفیٰ کا دیدار کسے ہوگا قبر کے اندر؟ اسی شخص کو ہوگا جو شخص اپنی زندگی میں سنت مصطفیٰ کے مطابق شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا اور اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ کو سجائے گا. ان لوگوں کو قبر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہوگا. فرشتوں مجھ کو کرنے دو زیارت ان کے چہرے کی. فرشتوں مجھ کو کرنے دو زیارت ان کے چہرے کی. فرشتوں مجھے کو کرنے دو زیارت ان کے چہرے کی کہ میری ابر کے اندر میرے سرکار آئے ہیں. کہ میری ابر کے اندر میرے سرکار آئے ہیں. اور سلایا اپنے بستر پر علی کو میرے آقا نے. سلایا اپنے بستر پر علی کو میرے آقا نے. سلایا اپنے بستر پر علی کو میرے آقا نے. مگر صدیق کو لے کر میرے سرکار آئے ہیں. مگر صدیق کو لے کر میرے سرکار آئے ہیں. جناب آمینہ کے گھر میرے سرکار آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ تھے حافظ فقیر و شاعر جو اپنی میٹھی میٹھی آواز میں نعت نبی گنگنا رہے تھے. میں پھر باہر سے آئے ہوئے مہمان کو نعت نبی گنگنانے کے لیے دعوت صحبت دینے جا رہا ہوں. جن سے میری مراد رضوان انجم ہے. رضوان انجم مظفر پوری ہے. ان کے آنے سے قبل میں ایک شعر کہنا مجھے سمجھتا ہوں کہ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے. وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے. جو ڈوبتا ہوا سورج
نکال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا تھا ہم کو بچپن میں، یہ میری ماں نے بتایا تھا ہم کو بچپن میں، نبی کا ذکر تو مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر تو مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ رسول پر تشریف فرما مقتدر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، دور دراز سے سن رہی خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا کچھ سننے اور سنانے سے قبل ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ اللہم صلی علی آپ حضرات کے برائے میں بہت ہی مختصر انداز میں میں آپ تک کچھ اشعار پہنچاؤں گا، اس کے بعد میں جگہ لوں گا۔ میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے دیار میں پہلی بار نہیں دوسری بار حاضر ہو رہی ہے، اس سے پہلے حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری غلام نبی اعظمی صاحب کی شادی میں حاضر ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں ایک بار پیش کی بولے سبحان اللہ۔ سننے سنانے کا رنگ بنائے میں پہنچاتا ہوں کلام تسلیم کے ساتھ، ایک بار پیش کی بولے سبحان اللہ۔ زندوں کی یہ بستی ہے، زندوں کی یہ بستی ہے، ہر سمت ہے میخانہ، زندوں کی یہ بستی ہے، ہر سمت ہے میخانہ، ہر جان لبالب ہے، ہر جان لبالب ہے، پینا ہو تو آنا رندو کی یہ بستی ہے، ہر سمت ہے میخانہ، ہر جان لبالب ہے، پینا ہو تو آنا ممکن ہے چھلک ممکن ہے چھلک اب سب کا تجھے رکھ لو، دل تجھے رکھ لو،
تشریف فرما ہے استاد گرامی عزت اللہ تعالی مولانا قاری نذر عالم صاحب قبلہ تشریف فرما ہے صدیق صاحب قبلہ اور آپ کے علاقائی علماء میں ان کی دعاؤں کو سمیٹتے ہوئے ایک بندہ اور پہنچاتا ہوں. سماعت کریں ایک بار پیش کی بولے سبحان اللہ. مجھ میں ہے کہاں طاقت مجھے میں ہے کہاں طاقت چھیڑوں تیرا فسانہ ہنگائے محشر ہے ہنگائے محشر ہے زلفوں جب جا ہو جب جا لگو ہو تم سامنے آ جانا جب جا لگو ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں. ایک بندہ اور پہنچاتا ہوں سماعت کریں ایک بار پیش کی بولے سبحان اللہ. غلامی کا غلامی کا جب مجھے دسنا غلامی کا جب مجھے دسنا جب آس بڑھایا گئے یہ کہتا ہوا عاشق در بنا